پر چلتے ہوئے ایک تومت کا عمل اچانک دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زہریلے کیڑے برسنے لگے ہیں۔ جن عام لوگوں پر یہ کیڑے گرتے ہیں یا تو وہ فوراً مر جاتے ہیں یا شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی سے گلی کے کنارے موجود زمین کے دیوتا کا مجسمہ اٹھاتے ہیں اور افسانوں میں مشہور جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ جو دروازے کی پار اٹھانے والی ٹیکنیک تھی جس کے ذریعے 4 دروازوں کے ذریعے چھوٹے سے شہر کی گلیاں 100 میل دور ایک اور جگہ سے جڑ گئی۔ جو لوگ تیزی سے بھاگ سکے وہ بچ گئے اور جو سست رہے ان کے جسموں کو زہریلے کیڑوں نے فوراً نوچ کھایا۔ شہر میں ہر طرف لاشیں بکھر گئی مگر خوش قسمتی سے وہ جو دروازے کے لوگ بر وقت پہنچ گئے۔ سب نے اپنی اپنی مہارتیں استعمال کر کے زہریلے کیڑے کے لشکر کو روکا۔ جب باقی تمام لوگ محفوظ طریقے سے نکل گئے تو کیڑے کو مکمل طور پر مار دیا گیا مگر پورا شہر جالوں اور تباہی سے بھر گیا۔ اسی دوران تیانشے ابھی 1000 سالہ تائی سوئی کے ساتھ ضم ہوا تھا۔ اس کی خوفناک آواز کی طاقت نے اسے بجلی جیسی رفتار اور فلج جیسا جسم عطا کر دیا تھا۔ ایک ہی ٹکر میں اس نے بڑے شاگرد کے اندرونی اعضاء ہلا کر رکھ دیے۔ اس خوفناک طاقت کو دیکھ کر باقی لوگ فوراً پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کی ساری فنون جنگ دور سے حملے کے لیے تھی، قریب سے لڑنے کے لیے نہیں۔ پھر ایک شعبدہ باز نے سب سے پہلے حملہ کیا۔ اس نے کٹ پتلی کو زمین کے ساتھ رینگتے تیانشے کے قریب بھیجا اور آگ کی دیوی رسی سے اسے جکڑ لیا۔ بڑی بہن نے موقع پا کر جن باندھنے والا شہی تعویذ پھینکا جس سے تیانشے کی ساری نحوست دب گئی۔ فینگ شاؤ نے خوش بختی کی پیلی چھتری تان کا قریب جا کر باندھ مضبوط ہونے کی تصدیق کی، پھر اس کے باقی ڈھانچے کو کھینچ کر اسے ایک بہت بڑے شاہی تعویذ میں بدل دیا جو تیانشے کو لپیٹ گیا۔ آخرکار بڑے بھائی نے وار کیا مگر سب نے زندگی بھر کی سیکھی ہوئی طاقت لگا کر جو شیطان شکن دائرہ بنایا وہ تیانشے کے ایک بال کو بھی قید نہ کر سکا۔ وہ پہلے ہی پلک جھپکتے پیچھے پہنچ چکا تھا اور وہ جو دروازے کے لوگوں کو دوبارہ صف بندی کرنی پڑی۔ ایک زوردار حملے کے بعد وہ برتری حاصل کرنے والے تھے کہ تیانشے نے صرف ایک حقارت بڑی نظر سے سب کو اڑا کر دور پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے مکڑی کے جالوں سے سب کو جکڑ لیا اور نکیلے بازو سے ان کے سینے چیر دیے۔ صرف چند لمحوں میں ان کا خون نچوڑ کر وہ سب پھٹ کر مر جاتے۔ زندگی اور موت کے نازک لمحے میں وہ جن اچانک تیانشے کے پیچھے نمودار ہوا اور اس پر 300 سے زیادہ وار کر ڈالے، لیکن اس وقت تیانشے کے پاس تائی سوئی کی دوبارہ پیدا ہونے والی طاقت تھی، اس لیے وہ ان جسمانی حملوں سے بالکل نہیں ڈرا۔ الٹا اس نے ایک بازو بڑھا کر وہ جن کا سینہ چیر دیا۔ زندگی کے ختم ہونے سے عین پہلے وہ جن کو اپنی ساری یادیں واپس آ گئی۔ اس کا نام وہ جن تھا اور وہ جو دروازے کا سب سے چھوٹا شاگرد تھا اور فینگ شاؤ کے ساتھ جنگی جوڑا تھا۔ 3 سال پہلے تیانشے سے لڑائی میں فینگ شاؤ کو بچاتے ہوئے وہ جن مارا گیا تھا۔ بعد میں فینگ شاؤ نے دروازے کی مقدس دوا لنگ وان چرا کر اسے زندہ تو کر لیا مگر اس دوا کے اثرات نے وہ جن کی یادداشت چھین لی اور وہ ایک عام سا انسان بن گیا۔ وہ جن کی سب سے بڑی خواہش ہمیشہ یہی تھی کہ دنیا پر امن ہو اور وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارے۔ اس لیے فینگ شاؤ نے جان بوجھ کر ایک ملاقات کا بندوبست کیا تاکہ 100 آروں سے گال لے جائے اور دونوں ایک عام جوڑے کی طرح زندگی گزار سکیں۔ فینگ شاؤ کے دل میں سب سے بڑی محبت یہی تھی کہ وہ اپنے محبوب کی سلامتی دیکھ کر مطمئن رہے، مگر آج اپنے محبوب کو دوبارہ مرتے دیکھ کر فینگ شاؤ نے اپنی آخری طاقت جلا ڈالی۔ اس کے چیر دینے والے درد کی پرواہ نہ کرتے اس نے زبردستی خود کو آزاد کیا تاکہ اپنے محبوب کے لیے ایک موقع پیدا کر سکے، مگر انجام پچھلی بار جیسا ہی نکلا، بس کردار بدل گیا۔ تیانشے کے بازو نے اس کے سینے کو پار کر دیا اور وہ زمین پر گر کر بے بسی اور حسرت کے ساتھ وہ جن کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، میرا ہمیشہ ایک خواب تھا کہ اس دنیا میں نہ بری دعائیں ہوں نہ برے دیوتا نہ ہم جیسے لوگ، مگر اب اس عمر میں سب کچھ یاد آ جانا واقعی بہت تکلیف دہ ہے۔ اگر میرا جسم بوسیدہ ہو جائے تو کیا تم مجھے پہچانو گے؟ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ انہی الفاظ پر وہ جن کے جسم میں موجود تائی سوئی میں اچانک تبدیلی آ گئی۔ اس کی جڑیں اس کی جلد میں اتر گئیں اور خوفناک زخم کو بھرنے لگی۔ اصل میں لنگ وان لنگ زی گھاس سے تیار کی گئی تھی اور وہ تائی سوئی کے ساتھ باہمی تعلق رکھتی ہے، اسی لیے وہ جن جب مر کر زندہ ہوا تو اس کا جسم بدل چکا تھا اور وہ تائی سوئی کے ساتھ بغیر نقصان کے ضم ہو سکا۔ تائی سوئی یہ دیکھ کر جسم چھوڑنا چاہتا ہے۔ تیانشے نے وہ جن کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر غیر متوقع طور پر تائی سوئی کامیابی سے وہ جن کے جسم میں ضم ہو گیا۔ اچانک وہ جن کی رفتار شہاب ثاقب جیسی ہو گئی۔ اس نے مکڑی کے جالوں سے اپنے ساتھی کو اجازت اور کہا کہ وہ فینگ شاؤ کی لاش کی دیکھ بھال کرے کیونکہ اب وہ خود شیطان کو دبانے جا رہے۔ وہ کوئی عظیم ہیرو نہیں تھا مگر اس کے سامنے ایک کے بعد ایک اس کے محبوب مرتے جا رہے تھے اور اس کے دل کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس نے خوش بختی کی پیلی چھتری کو دوبارہ مکمل کیا، ایک ہی قدم اور جھپٹ میں سامنے پہنچا، زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور تیانشے کو 100 میٹر گہرے گڑھے میں دے مارا۔ جب تیانشے دوبارہ باہر نکلا تو وہ اپنی مکڑی جیسی اصل شکل میں آ چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر پیلی چھتری نے اس کا راستہ روک لیا۔ جلد ہی تیانشے اتنا پیٹا گیا کہ اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ وہ جن نے اسے بولنے کا موقع تک نہ دیا، اس کے جسم کو ایک کٹ پتلی بنا کر اکیلے ہی چھتری کے ساتھ اسے مارتا رہا۔ جب اس کی ساری نحوست ختم ہو گئی تو وہ جن نے اسے خود ہی گہرے گڑھے میں واپس جانے دیا اور مہر لگانے کا منتر پڑھا۔ تیانشے کو قید کرنے کے بعد استاد نے سب کی طاقتیں ملا کر عام لوگوں کی یادداشت سے کیڑوں کی افریت کا وجود مٹا دیا تاکہ وہ صرف یہی یاد رکھیں کہ شہر میں زلزلہ آیا تھا اور بھاری جانی نقصان ہوا۔ فینگ شاؤ کو ایک اور لنگ وان کھلائی گئی جس سے اس کی تمام یادیں ختم ہو گئی اور وہ اپنی دادی کے پاس ایک عام انسان بن کر لوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ جن پردے کے پیچھے چھپ کر اپنی محبوبہ کی خاموشی سے حفاظت کرتا رہا۔ اس دنیا میں جہاں جن بھوت اور شیاطین پھیلے ہوئے ہیں، خوف سے بچانے کے لیے وہ جن دروازے کے لوگ گمنام رہتے
رہتے ہیں، دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں چھپ کر خاموشی سے امن کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔